मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। इनाफ इज इनाफ। हम पिंडी से नहीं डरते। जब आप झूठ बोलेंगे, जब आपकी सियासत की बुनियाद जो है वो झूठ पे इस्तवार होगी, तो फिर यही होगा कि आप ऐवान में आके अवाम के नुमाइंदों को फेस नहीं कर सकते। किस तरफ आप चाहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में सियासत हो, किसकी सियासत हो, पार्लियामेंट की हो या किसी और की हो। ये लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर ये अदारे कायम होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत के लिए अंदरूनी बैरूनी महाज दोनों खुले हुए। एक तो आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद इससे वफाक के सिंध पर हमले से ताबीर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का रद्द अमल जो है वो बड़ा सख्त है। पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि गिरफ्तारी के बाद आगा सराज दुरानी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी नारवा सलूक किया गया। नैब ने आज इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। आज पार्लियामेंट में भी इस हवाले से बड़ा शोर शराबा हुआ। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए आने वाला एक महीना जो है वो बड़ा अहम समझा जा रहा है। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी एक बड़ा सख्त पैगाम है और ये जो सूरत हाल है इसको जोड़ा जा रहा है जाली अकाउंट्स केस के साथ और वहां पर जो पेशरफ्त हो रही है। 18 मार्च की उधर डेडलाइन है, नैब को तहकीकात मुकम्मल करनी है। JIT का ये गिला है कि सिंध हुकूमत जो है उनके महकमे मतलूबा रिकॉर्ड मुहैया नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलने की अब उम्मीद भी कम है क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो है वैसी ही चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में अदालती हुक्मनामे पर जो 7 जनवरी का ऑर्डर था उस पर जो नजरसानी की दरखास्तें थी वो भी अब मुस्तरद कर चुकी है। नैब के जो जराए हैं वो अब इस बात की तस्दीक करें कि जाली अकाउंट्स केस में इस वक्त बड़ी गैर मामूली उस तफ्तीश में तेजी है और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर मुश्किल में, बल्कि वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी सूरत हाल तशवीशनाक है। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द घेरा मजीद तंग होने वाला है? इस पर प्रोग्राम में एक तो बात करेंगे। दूसरा इशू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम की सदारत में यह फैसला हुआ कि भारत की तरफ से किसी भी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान की जो अफवाज है उनको जवाब देने की भरपूर इजाजत होगी। ये अच्छी बात है। मुल्क की हुकूमत और अस्करी क़यादत की तरफ से भारत को किसी भी ऐसे इक़दाम की सूरत में सख्त पैगाम जो है वो दिया गया है। लेकिन कल कौमी असम्बली में जो सूरत हाल नजर आई वो मेरी नजर में अफसोसनाक थी। पुलवामा हमले के बाद जब कौमी असम्बली से मुतफ़िका करारदाद कल मंजूर होना थी, जो अपोजिशन के अरकान ने किसी भी हुकूमती रुकन या वज़ीर आज़म इमरान खान को वो करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दी या वो रजामंद नहीं हुए। इमरान खान पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद होने के बावजूद ऐवान के अंदर नहीं आए और स्पीकर ने एक बतौर गैर जानिबदार रुकन वो करारदाद पेश की। अब एक ऐसे मौके पर जब हम कहते हैं कि इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करना चाहिए था और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक पैगाम देना था बैरूनी दुनिया को और हमारे दुश्मन मुल्क भारत को, उसमें भी हम एक दूसरे से अलग खड़े नजर आए और सियासत जो है वो रियासत पर हावी नजर आई। ऐसा क्यों हुआ इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाजिया मरी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं ये पहले ऐवान वाली सूरत हाल पर जरा बात कर लेते हैं। शाजिया मरी साहबा मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये करारदाद वाला कल मैं भी वहां पर मौजूद था। क्या हुकूमत को आप लोगों ने कल करारदाद क्यों पेश नहीं करने दी? अगर पेश करते तो शायद अच्छा पैगाम जाता कि वजीर आजम या हुकूमती रुकन, स्पीकर को कल करारदाद क्यों पेश करना पड़ी ये पुलवामा हमले के बाद? बहुत शुक्रिया रहमान। एक तो अपोजिशन क्योंकि कल एक अरसे के बाद सेशन हुआ था, एक लंबी ब्रेक के बाद सेशन हो रहा था और इसके दरमियान बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिस पर कि अपोजिशन सख्त नाराज थी और अपोजिशन को बहुत अफसोस था जिस तरीके से हुकूमत ने अपोजिशन के अरकान का जिक्र किया, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त जब अपोजिशन ने बहुत बलूगत का मुजाहरा किया, बहुत मैच्योर तरीके से अपोजिशन जमातों ने उस फॉरेन विजिट को
جو کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک مہمان آئے, اس وقت اپوزیشن کا جو رویہ تھا, نہ ہم کرٹیکل تھے, نہ ہم نے اس وزٹ کو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے کر خراب کیا. ہم نے ویلکم کیا, ہمارے سرزمین پر ایک مہمان آئے تھے, اور ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک کے روابط جو ہیں وہ ہونے چاہیے. خواہ یہ بھی ایک بات درست ہے, ندیم صاحب بیٹھے ہیں, خیر اس وقت تو ان کا تعلق ہماری جماعت سے تھا, لیکن آپ ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب چائنا کا وزٹ ایک وقت میں تھا اور جب ان کی حکومت تھی, باوجود ان سے میرے آج بھی اختلافات ہو سکتے ہیں, اس وقت بھی جب نون لیگ حکومت میں تھی میرے اختلافات تھے, لیکن اس وقت بھی ایک وزٹ تھا, دھرنے کی نظر ہوا, تو وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہوتا اگر ہم اس طرح بیہیو کرتے. تو ایز میچور اپوزیشن, let me finish this. میں صرف آپ کو ایشو پہ لا رہا ہوں, ایشو جو ہے وہ پلوامہ ہے, ایشو پہ میں آؤں گی, بٹ یہ یہاں تک بات پہنچی کیسے؟ اچھا دیکھیں, اس وقت جب آپ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, یگانگت دکھانی چاہیے تھی, جب آپ کو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ ملک ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, تو اس وقت کیا ہوا؟ From the top office, which was the Prime Minister's office, and then his spokespersons, not the person sitting next to me, اور بھی لوگ ہیں جو ان کے spokespersons ہیں. مجھے نہیں پتا ندیم صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو جہاں انہوں نے ہمیں چور کہا ہو, یا بونا کہا ہو, یا ڈاکو کہا ہو, یا پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازا گیا. دیکھیے, اپوزیشن کے پیچھے بھی ووٹ بینک ہے. اپوزیشن ڈرائنگ روم سے اٹھ کے نہیں آئی ہے اسمبلی کے اندر, ووٹ لے کے آئے ہیں. یہ جو MNAs 342 کا ہاؤس ہے, اس میں جو تقریباً 60% کا جو ووٹ بینک ہے, more than 60% ووٹ بینک, وہ کھڑا ہے اپوزیشن جماعتوں کے پیچھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا ایک کانٹیکس تھا, ایک کانٹیکس تھا, ٹھیک ہے. اب آپ آتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر ریزولوشن, آپ یوز بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کے لیے کوئی بھی بات ہوگی, ہماری سوورنٹی, ہمارے ملک کے آئین کے حوالے سے, ہماری سرزمین کے حوالے سے, یہ اپوزیشن اس حکومت سے پہلے کھڑی ہوگی, اور ہم نے ثابت کیا. We agreed to a resolution. But you did not agree. But we wanted the government to behave also. نا ایسے تو نہیں. یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ ایک اسپیکر جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. غیر معمولی ہو سکتا ہے, لیکن مطلب I don't think out of place تھا. وہ custodian of the house, I think it was apt کہ وہ اسپیکر جو ہیں وہ یہ کام کرے. لیکن میری بات مکمل ہو جائے, ہمارا جو دن کل کا تھا نا, وہ بیسکلی ہمارے اس احتجاج کو ریکارڈ کرانے کا تھا. پھر اسپیکر سندھ اسمبلی کو اریسٹ کیا گیا, ان کے حوالے سے تھا. پھر نون لیگ کے کا بھی کنسرن تھا, اور ہمارا بھی ایز ممبر سعد رفیق کی پروڈکشن. وہ احتجاج جو کل آپ نے نہیں کیا, دیکھیں وہ احتجاج آپ نے نہیں کیا, وہ آج آپ نے کر لیا. بیکاز وہ ریزولوشن ہمارے لیے بہت اہم تھی, اور اسی لیے ہم نے اس کو فل سپورٹ. جاوید عباس صاحب, کیا قرارداد پیش کرنے دی جاتی بہتر نہیں ہوتا؟ حکومت جو ہے وہ عام طور پر, آپ پارلیمنٹ سے بڑے عرصہ ہو گیا, موو کرنے دیتے؟ دیکھیں, کچھ باتیں جو ہیں وہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے طے ہوتی ہیں, اور مجھے شور ہے کہ کل جب اجلاس شروع ہوا ہے, میں ویسے اس میں موجود نہیں تھا, یہ شازیہ عمری صاحب چونکہ اس ہاؤس کی ممبر ہیں, ان کو بہتر زیادہ معلومات ہے. جو میری معلومات ہے کہ اس سے پہلے چیزیں طے ہو جاتی ہیں, 2 گھنٹے بات ہوتی رہی ہے. ہمیشہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اسپیکر ہمیشہ چیئر کرتے ہیں, اور اسپیکر کی موجودگی میں تمام پارلیمانی لیڈر بھی بلائے جاتے ہیں, اور لیڈر آف اپوزیشن بھی اگر موجود ہو تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں طے کر لی جاتی ہیں. جہاں تک معاملہ ہے جی پاکستان کا, ریاست کا معاملہ ہے, پاکستان کی اس طرح کی ایشو ہے جس طرح ابھی بھارت بیہیو کر رہا ہے, پوری قوم یکجا ہے, پارلیمنٹ یکجا ہے, ہم سب اکٹھے ہیں. حکومت بھی اگر بیہیو کرے اور آگے بڑھے, اور اگر نہ بھی بیہیو کرے, تو اس ایشو میں ہم ہر صورت میں ایک ہونا چاہتے ہیں اور ایک ہو کر ساتھ دیں گے. اچھا, دیکھیں, قرارداد کا متن میٹر کرتا ہے. دنیا میں یہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی کہ پڑھی کس نے ہے, یہ میٹر ضرور کرتا ہے کہ موور کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہاؤس کا کوئی ممبر بھی موو کر سکتا ہے. وہ چونکہ یونانیمس قرارداد تھی, ایسی قراردادیں بہت کم ہوتی ہیں جو پورا ہاؤس متفقہ طور پر منظور کرے. بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے, اگر وہ بلڈنگ میں موجود تھے, وہ تو اسی وجہ سے نہیں کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے اگر بہتر ہوتا کہ اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسپیکر کا تعلق پی ٹی آئی کی جماعت سے ہی ہے, وہ ان کی جماعت وہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کل اگر موجود تھے, انہیں آنا چاہیے تھا, انہیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. نیشنل اسمبلی سیشن تھی, انہیں ساری ڈیٹیل بنانی چاہیے تھی. انہیں اس جو ایونٹ بھی ہوا ہے, جو ابھی پرنس کا وزٹ ہوا ہے, کیونکہ شازیہ صاحب اگر ایک وجہ میں بتا دوں, یہ گارنٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ آئیں گے تو وہ احتجاج پرائم منسٹر کو انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ آ کر سوالات کے جوابات دیں گے.
अगर आप बोले नहीं है, आपने पहले जो एहतजाज एक लफ्ज कह दूं, अगर प्राइम मिनिस्टर को हमारी इजाजत लेके काम करना है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, ये कोई बिहेव नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए असेंबली में आया कि वो कहे कि मेरे साथ बिहेव क्यों करे। ये कल वो आते हैं, वो अपने सवाल का जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म क्यों डरता है असेंबली से? और एक बात आखिरी, ये वज़ीर आज़म असेंबली नहीं, ऑपोजिशन असेंबली में ये वो वज़ीर आज़म साहब थे जो कहते थे कि मैं पुराने वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, यहाँ मेरा क्वेश्चन आंसर होगा, मैं सारे सवालों के जवाब भी खुद दिया करूंगा। और आज कल इतनी बड़ी रेजोल्यूशन थी उस बिल्डिंग के अंदर, आना चाहते थे ना, कल आना ऐसा प्राइम मिनिस्टर को डरना नहीं चाहिए असेंबली से। बारी जी आपकी है जी, आप ही की बारी है। बल्कि देखिए, मैं समझता हूँ कि कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, वो इतनी लंबी होगी, उसके बाद टैक्स पेयर का फंक्शन था, उससे अगला प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली में आना था। अपोजिशन ने कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बाइकाट किया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बाइकाट किया इन्होंने मैसेज भेज दिया कि हम नहीं आएंगे बिजनेस एडवाइजरी। हालांकि पार्लिमानी रवायात में ऐसा नहीं होते, आप जो भी एहतजाज करते हैं, जो तरीकाकार होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आकर एहतजाज किया जाता है कि इस तरह हाउस चलाना है। अपोजिशन को एतमाद में लेने का ये एक बड़ा बेस्ट फोरम होता है स्पीकर की ज़ेर सदारत, उस पर भी इन्होंने बाइकाट किया। फिर रेजोल्यूशन की बारी आई तो अपोजिशन ने कहा कि PTI का कोई बंदा जो है वो ना पढ़े। वज़ीर आज़म पहले पढ़ना चाहते थे, वज़ीर आज़म ने खुद ओपनिंग स्पीच करनी थी और उन्होंने खुद इनकी डिमांड, हमने वज़ीर आज़म तो चले गया, फिर वो अगला फंक्शन था नहीं, वज़ीर आज़म ने ओपनिंग करनी थी, इस मामले पे एतमाद में लेना था। हमने अपोजिशन को जाके कहा, ये मैं खुद मैं गया खुद, मैंने अपोजिशन को कहा, ये मैडम बैठी, इनको कहा कि इनका आपस में कहा हम जॉइंट अपोजिशन है, हमने जो फैसला करना है वो इकट्ठे करना है, लिहाजा ये स्पीकर साहब पढ़ दें। तो PTI ने ये भी इनकी बात मान ली पार्लियामेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहे, पार्लियामेंट चले, पार्लियामानी रवायात आगे चले। हमने तो उसके लिए इनकी ये बात भी मानी, उसके लिए फिर स्पीकर साहब जो इंग्लिश की 9 पलक जो मैडम शाजिया ने ठीक की, हमने वो लफ्ज भी काट दिए। अपने मेंबर ने एतराज किया पढ़ने पे, आपको पता है, उन्होंने कहा जी अब इसको उर्दू में पढ़ें। स्पीकर को एक चीज, एक संजीदा माहौल में हो रही थी, नसीम ज़हरा साहब के साथ आगे, बहुत शुक्रिया। लेकिन फैसला जो हो गया वो फिर आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे ख्याल आपने सुन ली होगी। कल हम जो इजलास में हुआ उस पर बात हो रही है कि कल करारदाद जो है वो हुकूमती रुकन या वज़ीर आज़म को नहीं पेश करने दी। अपोजिशन ने कहा कि गैर जानिबदार बंदा पड़े, और फिर बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी कि स्पीकर ने जो वो करारदाद पढ़ी और यूनानी मसली मंजूरी। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। पुलवामा हमले पर करारदाद ऐसे वक्त पे जब हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, हमें लोगों को भी मैसेज देना है ना कि हम सारे इकट्ठे, क्या सियासत जो है वो रियासत पर हावी हो रही है ऐसे माहौल में भी? और आज भी पार्लियामान में जो कुछ हो वो भी जरा साथ जोड़ लें। मेरा ख्याल है कि रियासत पर सियासत हावी नहीं हो रही, क्योंकि सब छोटे छोटे झगड़े एक तरफ, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के हवाले से और पुलवामा पे, मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों ने, तमाम लीडर्स ने अपनी अपनी जगह बात, एक पोजीशन सामने लेके आए। देखिए जो पार्लियामान में हो रहा है वो, रहमान जो झगड़ा चल रहा है बड़ी देर से इस इशू पे, अकाउंटेबिलिटी के तरीक़ेकार पे, मेरा ख्याल है इन्होंने ये वो चीज़ उठाई है और उसको लेके ही आगे चले हैं। अब क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप और मैं कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, भाई ये पुलवामा बड़ा सीरियस इशू था, लेकिन ये कहेंगे कि जी इसी तरह होना चाहिए जिस तरह से PTI ने ये तय किया कि टर्की के आए थे प्रेसिडेंट, तो ने कहा जी हम नहीं करेंगे, उसको अटेंड नहीं करेंगे, इमरान खान साहब नहीं तशरीफ लाए थे वहां। तो मेरा मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को आकर इस पे स्टेटमेंट तो देनी चाहिए, वो बिल्डिंग में मौजूद थे। अब इनका जो हमें जो इतलात, हमने तो सुना था प्राइम मिनिस्टर आए थे स्टेटमेंट बिल्डिंग में आए, उन्होंने अपने अरकान के जो इजलास हुआ उसकी सदारत की है, उसके बाद वो ऐवान के अंदर नहीं आ सके। क्यों नहीं आए? हमें उनका इरादा पूरा था, ये तो हमें भी पता था। चंद साहब बेहतर बता सकते हैं। चंद साहब ने उनके कान में कुछ कह के मना कर दिया था। नहीं, मैंने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने आना था, प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग स्पीच देनी थी, इस इशू पे एतमाद में लेना था, फिर MDS के इशू पे एतमाद में लेना था, सारे इशूज पे। लेकिन जो माहौल इन्होंने बनाया गया कि जब एडवाइजरी कमेटी की इन्होंने बाइकाट किया, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को मशवरा दिया, इन हालात में आप बेशक ना जाएं, आप अगली मीटिंग है, मैंने खुद मशवरा दिया, मैं एडमिट करता हूं। बेसिकली अपोजिशन की वजह से, अपोजिशन ने जो माहौल बनाया हुआ था, वजह से नहीं, बशीरों ने कहा कि ना, मैं एडमिट करता हूं, मैंने खुद मशवरा दिया,
میں اپنے سے بڑا پارلیمنٹ پرو پارلیمنٹ میں کسی کو نہیں سمجھتا. میں جو مرضی ہم نے غلط تو نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی تو میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں خود یہ بیٹھے تھے, میں اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھا تھا. ہم چاہتے تھے کہ آج پرائم منسٹر صاحب, اور پھر ایک دو دن بعد کل یہ جوائنٹ ریزولوشن ہو جاتی, پھر ڈیبیٹ ہوتی بے شک, پھر ایم بی ایس کے وزٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی, پھر وہ پارلیمنٹ کو اس ایشو پہ بھی اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ ایم بی ایس کا وزٹ ہوا, ہم ہر ایشو پہ پارلیمنٹ کے سامنے ہر ہمیں جو خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے آ کے یہ تمام یہ جو باتیں کہہ رہے کرنی تھی. لیکن یہ میرا خیال ہے کہنا درست ہوگا کہ رحمان ہم نے کس طرح سیاست دیکھی ہے پچھلے 10 سالوں میں اس ملک میں, ابھی تک ہم اس نہج پر نہیں پہنچے جہاں کہ ایک نارمل ورکنگ ریلیشن شپ پارلیمان میں ہو سکتی ہے. آپ اسے نارمل ورکنگ ریلیشن شپ کہیں گے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایوان کے اندر نہیں آ سکتا؟ نہیں ہے نا, نارمل نہیں ہے. پچھلے 6 ماہ سے اپوزیشن تو منتظر ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے, ٹائمنگ میٹر کرتی پلوامہ پر آ کر جو ہے وہ. اب کیا اپوزیشن انہیں روکتی ہے کہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کریں کہ سوالات کے جواب دینے آئے وہ ایک دن جو انہوں نے خود مختص کیا؟ نسیم یہ پارلیمنٹ ہے, ہم چاہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ جو ذاتیات کے حملے ہوتے ہیں دونوں اطراف سے, ہم چاہتے ہیں اس ماحول سے نکلا جائے. کم از کم ذاتیات پر چلے, ہم تو چاہتے ہیں اس ماحول سے نکلا جائے. اکاؤنٹیبلٹی ایک سائڈ پہ ہو, پارلیمنٹری پریکٹس ایک سائڈ پہ لوگ, ہم تو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ جو ذاتیات پر سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں وہ حکومت کے منسٹرز کی جانب سے. آپ خود رہے ہو حکومت میں, آج کیا ہوا ہے, آج اگر وہ آج کیا آ سکتے تھے وزیر اعظم جو ہے وہ, آج تو چیخو پکاری تھی کہ نہیں, آج بھی آ جاتے. دیکھیں 3-4 موشنز بھی تو پاس ہوئے نا پارلیمنٹری, لیٹ می فنش دس, آئی ایم سٹنگ ان دی پروسیڈنگز. آج 4 موشنز پاس ہوئے نا پارلیمنٹری جو افیئرس کے منسٹر ہیں. جب سٹارٹ ہوا تو there were 3 or 4, ایک سی پیک کمیٹی کا پاس ہوا, ایک کشمیر کمیٹی کا پاس ہوا, اس کے علاوہ ایک وہ جو انرجی ہے اس کو 2 ونگز میں کرنے کا ڈویژن کا پاس ہوا. اس طرح 3-4 بزنس چلا. اس کے بعد خورشید شاہ صاحب نے جو اسپیکر کی اریسٹ جو ہم نے کل نہیں ذکر ہم کر پائے تھے بیکاز آف دا ریزولوشن, اس پہ بات کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا حکومت کو ضرورت نہیں ہے ریاکٹ کرنے کا اگر نیب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا نیب انڈیپینڈنٹ ہے. we were not expecting an answer. لیکن اس پہ پھر شفقت محمود صاحب بھی اٹھ گئے, شیرین مزاری صاحبہ بھی اٹھ گئے. ابھی تو مراد سعید صاحب تیاری پکڑ رہے تھے, انہوں نے تیاری شروع پلوامہ میں کوئی بات نہیں ہوئی, ساری جو ہے وہ بات جو ہے وہ نیب کے اوپر ہوتی ہے, ڈائیورٹ کر دی اس سے دوسری جگہ. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, رجسٹر کرایا. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ گرفتاریاں آپ کے لیے تو آپ تو اس پہ بڑے غصے میں ہیں, وہ غصہ جو ہے وہ لگ رہا ہے جیسے ایوان پہ نکلا, ایٹ لیسٹ حکومت کی طرف سے وہ یہ کہا جا رہا ہے عوام کے ووٹوں پہ نکل رہا ہے. میں ذرا اس پہ آتے ہیں, عوام کی امیدوں پہ نکل رہا ہے, عوام کی ہوپس پہ نکل رہا ہے, ہوپس پہ نکل رہا ہے. جو قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں آج وہ ہوپس. میں ذرا اس پہ واپس آتا ہوں سر, ذرا ایک بریک کے بعد آتے ہیں. کیا واقعی جو ہے وہ ایوان پہ غصہ نکل رہا ہے؟ اور پھر جو دوسری جو عام چیز ہے کہ یہ سندھ اور وفاق کا جھگڑا جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے یہ کیوں بن گیا؟ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نسیم زیدہ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ اس وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے اور اتنی بڑی گرفتاری ہو گئی پیپلز پارٹی کے اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری. اب جو پیپلز پارٹی کے گلے شکوے, کیا واقعی کوئی نیب نے متوازی حکومت قائم کر لی؟ کیونکہ حکومت نے تو آج بڑا کلیئر ساز دیا, انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینے نہیں ہے. آج جو شفقت محمود صاحب نے تقریر جی, میرا خیال ہے کہ ایشو یہ نہیں کہ حکومت کا لینا دینا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ نیب کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. مطلب یقیناً تمام پارٹیز کے لوگوں کو پکڑے ہیں, لیکن کیا کوئی ایس او پی ہے, کوئی اس طرح ٹرانسپیرنسی ہے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے بندے کو آپ نے یہاں سے پکڑ لیا, اوروں کو اپنے شہروں سے پکڑ لیں. یہ نہ کہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے ان کے گھر میں کیوں چلے گئے, آپ نے اتنے گھنٹوں ان کے وہ ادھر تھے خواتین اور بچے یا مرد یا جو بھی تھے, آپ نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیوں کیا. کوئی یہ کہے جی آپ نے اس کو پکڑا نہیں اور آپ نے ہمیں پکڑ لیا. تو رحمان یہ مسئلہ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ہم بڑے دیر سے نیب والے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ تینوں جماعتوں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے, ایک گرفتاری کا طریقہ کار ہے نا, کہ گرفتاری اصل چیز تو اس پہ آتی ہے ریفرنس کیسز, وہ تو سب کے چل نہیں. گرفتاری کا جو ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ایک قانون کو جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والا حساب ہے کہ کوئی آگے نہیں آ رہا.
کہ یہ کون یہ کام کرے, کیوں یہ نہیں کر پا رہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو ایز وی اسپیک آپ کو پتہ ہے 7 یا 8 میٹنگز ہو چکی ہیں نیب کے قانون میں ترمیم لانے کے لیے. ان کے 3 پارٹیز کے ممبرز ہیں, دیر از اے کمیٹی. اور فاروق صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ لا منسٹر کے میرا خیال ہے 17 یا کچھ 12 ہیں جو چینجز پرپوز ہوئے ہیں. اور اس پر آپ کا وزیر اعظم جب یہ کہتا ہے کہ نیب کا طریقہ کار درست ہے, یہ خیبر پختونخوا میں جو گرفتاری ہوئی اس کے اوپر انہوں نے ہے وہ ان کا میرا خیال پچھلے دونوں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی تھی, نواز شریف صاحب نے بھی بات کی, 4 روز قبل ایک بات کی تھی اور پھر دوسروں کے لیے مطلب رحمان جو حکومت کی طرف سے کبھی کوئی ایک دن کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ 18th امینڈمنٹ پہ آپ لے لیں, کسی نے کہا کالا قانون ہے, کسی نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. تو میرا مطلب کہ اس کو چھوڑ دیں. دیٹ از, اگر آپ نے سبسٹنس پہ بات کرنی تو سبسٹنس پہ بات یہ ہے کہ تینوں پارٹیز کے ممبرز ہیں, ایک نیب ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے انڈر دا چیئرمین شپ آف دا لا منسٹر جو کہ اس پر کام کر رہی ہے کہ ترامیم دلانی ہے. یہ کام ہی ہو رہا ہے, اس سے آگے کیوں نہیں بات جا رہی باسی صاحب؟ دیکھو ایک بات تو میں اس پہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب ہماری حکومتیں تھی اور ہم فیل ہو گئے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا, اور نیا پارٹی نے اس کو یہ ایک ڈکٹیٹر لے کے فیل ہوئے, اس کی وجہ بتا دیں. آپ خود رک گئے یا کسی نے آپ کو روکا؟ آخری وجہ یہ ہوئی ہے کہ چاند صاحب نے پوچھ لیا تو بتا دیتے ہیں, میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا, دونوں ہاؤسز کی کمیٹی تھی. رضا ربانی صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا اس وقت کے اسپیکر کو, ان دونوں نے مل کے بنائی ہے. جب بالکل سارا معاملہ طے ہو گیا تو ہمارے پاس شاہ محمود قریشی صاحب اور اعظم اسواتی ممبر تھے. شیری مزاری صاحب آئیے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کو وڈرا کر لیں, اور ہم ہر صورت میں اس نیب کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. اچھا, ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے. یہ پی ٹی آئی کا موقف تھا, اور دونوں ممبروں کو انہوں نے کہا کہ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب باقی سب آن بورڈ سے ساری جماعت, نہیں کنسنسس نہیں ہو سکتا وہاں معاملہ کی بات ہوتی ہے. ذرا سن لینا, آپ نے سوال کیا تو جواب تو سن لینا. میجارٹی کی بات ہے. پھر یہ کنسنسس پیدا نہیں ہو سکا تو پھر کوشش یہ کی گئی کہ ان کو کنسنسس پیدا کر دیتے. پھر واک آؤٹ ہونا شروع کیا, ظاہر یہ ایک بہت لانگ عرصے تک اسمبلیوں سے باہر چلے گئے, جب پھر واپس آئے. شیری مزاری صاحبہ ممبر اب بنی ہے, نئی ممبر نے منانے میں ذرا تھوڑا ٹائم دیا, لیکن اسپیکر کو پھر لیٹر اسپیکر نے لکھا تو آئے تو انہوں نے کہا کہ جو نیب لا اس وقت موجود ہے اس میں ہم کوئی ترمیم نہیں کرنا چاہتے. تو وہ معاملہ پھر آگے بڑھ نہیں سکا. پھر سارے جو ماحول تھا وہ ماحول رہا نہیں کہ کنسنسس سے کمیٹی بنانی چاہیے, تو یہ معاملہ اس لیے رک گیا. لیکن میں اس کی باوجود یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہماری اسمبلیوں کو ہم 2 وقت میں حکومتوں میں رہیں, یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہمیں بیٹھ کر یہ وہ واحد لایا جس نے ابھی تک پارلیمنٹ کا منہ نہیں دیکھا, ابھی تک یہ پارلیمنٹ میں آیا نہیں ہے. ایک بات ابھی بھی جو آپ کمیٹی کا کہہ رہے ہیں, یہ نہ دیکھیں کہ آج کس کی حکومت اور کل کس کی آنی ہے. ماحول جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں سارا ماحول رکا ہے, کوئی بیروکریٹس کام نہیں. جب ملک کا پرائم منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ میرے بیروکریٹس کام نہیں کر رہے, وہ نیب سے ڈرتے ہیں, میرا کوئی بزنس مین یہاں نہیں آ رہا. اور کل جو واقعہ یہاں ہوا ہے, دیکھیں یہ ایک معمولی آدمی نہیں تھا. میں آغا سراج دورانی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھا, وہ اسپیکر ہے بلوچستان سندھ اسمبلی کا, اس کو اس جگہ پر آ کر اریسٹ کرنا, یہ کیا پیغام آپ دے رہی ہے اسٹیٹ ہماری اور ہمارے انسٹیٹیوشن کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر ان کے خلاف کوئی کیس تھا بھی پہلے تو انہیں اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا ریفرنس فائل ہونا چاہیے تھا, اس کو سزا ہونی چاہیے تھی. آپ اپنے اسپیکر کو, کل وزیر اعظم کو, کل صدر کو اس طرح ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کریں گے اور اٹیک کریں گے. کیا سندھ اسمبلی میں کیا سندھ اسمبلی میں کیا, اور اگر اریسٹ ہی کرنا تھا پھر اس کو سندھ میں کرتے, یہاں بلا کر وہ کانفرنس میں آیا ہے. یہ سلوک کرنا اور ان کی فیملی کے گھر میں ایسا سلوک کرنا, دیکھیں رحمان بھائی بالکل حکومت کو علیحدہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ 1985 کے بعد یہ سیف الرحمان سے یہ احتساب شروع ہوا تھا. یہ تو نیا لایا, میری بات تو سن لینا, میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ہسٹری یاد کروا دوں. یہ سیف الرحمان سے آپ نے احتساب شروع کیا تھا. یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ حکومتیں وکٹمائز کیسے کرتی ہیں. اس مائنڈ سیٹ کا اگر کھرا ڈھونڈیں گے تو وہ نون لیگ کی طرف جائے گا. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی, سی او ڈی انہوں نے محترم بینظیر بھٹو کے شہید کے ساتھ سائن کیا تھا, تو اس سے کون بھاگا تھا؟ افتخار چودھری کے کہنے پہ یہ لوگ بھاگے تھے. انہوں نے نیب لاز میں اس وقت امینڈمنٹ نہیں کرنے دی تھی, ججز اپوائنٹمنٹ سے یہ بھاگ گئے.
ہر اہم ایشوز پہ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے ایشو پہ یہ بھاگ ہے. اچھا آپ آگے چلے نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سی او ڈی نہیں تھی آپ کے سی او ڈی نہیں تھا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کبھی یہ ڈسکس ہی. بہرحال میں آئی وٹنس ہوں, رضا ربانی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ اسحاق ڈار صاحب ان کے پاس آئے تھے, کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ میں پاس بیٹھا ہوں کہ ہم نے نہ ججز اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی بات کرنی ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اوپر کوئی بات کرنی جو سی او ڈی کے مطابق تھا. سی او ڈی میں آپ نے سائن کی تھے. اچھا اب اگلی بات میری سن لیں. پچھلے دور میں ان دونوں کی میجارٹی تھی. پچھلا چیئرمین نیب انہوں نے اپوائنٹ کیا قمر زمان چودھری صاحب, اب جوید اقبال صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیے خود. یہ ساری ٹیم ان کی خود اپوائنٹ زدہ ہے. آپ بھی تھے نا؟ اب میں بھی تھا, چلو میں ان کے ساتھ, لیکن میں ڈیسیژن میکنگ میں تو نہیں تھا نا, میں تو عام ورکر ہوں. اب بات سن لیں, جب ان کو اپنی حکومتوں میں یہ نیب لاز چینج نہیں کر سکے, اب بھی سینٹ میں ان کی میجارٹی ہے, بسم اللہ کریں لے آئیں. ہم تو اگر کریں گے تو ہمارے اوپر تو پھر الزام لگے گا کہ آپ نے جی این آر او دے دیا, آپ نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی کے اوپر پھر الزام لگے گا. آپ دونوں پارٹیوں کے پاس میجارٹی ہے, سینٹ آپ کی ہے, بسم اللہ کریں اپنی سینٹ میں. کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ گڈی گڈی بھی, رحمان بھائی گڈی گڈی بھی کھیلتے ہیں, آپس میں بھی کھیلتے ہیں, کسی اور کبھی خلا میں چلے جاتے ہیں, کبھی زمین پہ کبھی آ جاتے ہیں, کبھی سمندر میں چلے جاتے ہیں, کبھی ووٹ کو عزت دو کی بات, کبھی نواز شریف صاحب کا نظریہ سامنے آ جاتا ہے, کبھی شہباز شریف صاحب کا نظریہ. آپ آپس میں فیصلہ کریں کہ کس بھائی کا نظریہ چلنا ہے. آپ اپنے نظریے کی بات کریں, دونوں بھائیوں میں سے کس بھائی کا نظریہ چلے گا. علیحدہ کر سکتی ہے حکومت اپنے آپ کو. احتساب کو اگر صحیح معنوں میں اور صحیح اسپرٹ میں, جو کہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ ہو اور احتساب کے عمل کو شفاف بنایا جائے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہانی تو ایبڈو بھی تھا جنرل ایوب کے وقت میں, which was targeting politicians. 10 سال کے لیے سیاستدانوں کو باہر کر دیا. یہ ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے, ٹارگٹ کرنے کے لیے, وکٹمائز کرنے کے لیے. اور درست فرمایا چند صاحب نے کہ نون لیگ نے یہ غلطی بالکل کی. ایک قانون ایسا دیا جس کو پھر اگلے ڈکٹیٹر نے اور مزید خراب کیا. بس اب ان کا ذہن کیا تھا, وہ سیکھ گئے شاید. ایک ڈکٹیٹر کا ایک تھا, دوسری ڈکٹیٹر, تیسری حکومت میں انہوں نے سیکھا. اب ان کی غلطیوں سے میں دیکھیں کم از کم, مجھے خیال تھا کہ کہتے بالکل کم از کم نہیں, میں تو کہتی ہوں آج بھی میں کہتی ہوں ان کو جنرل ضیاء کے ساتھ دینے پہ معافی مانگنی چاہیے. عباسی صاحب شاید مانگ بھی لیں, لیکن ان کی جماعت کو کہنا چاہیے اتنا زیادہ نا امتحان میں ڈالے. لیکن آج انہوں نے بڑی بھرپور حمایت کی ہے کہ اکٹھے ہو رہے ہیں. مریم بی بی کو بیچاری کو خاموش کروا دیا, میاں صاحب کو جیل کروا دیا, شہباز شریف کا نظریہ اوپر آ گیا. ان پہ کون اعتبار کرے؟ اگر پارٹی ان پہ اعتبار کرے گی تو پھر دھوکہ کھائے گی. اکاؤنٹیبلٹی کو اگر واقعتاً ایک ناسور سمجھ کر, ایک احتساب کے عمل میں شفافیت پیدا کر یہاں رائج کیا جائے, اس کو پریکٹس کیا جائے, تو میں نہیں سمجھتی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن نسیم نے بات درست فرمائی کہ آپ خود سوال پیدا کرتے ہیں. جو قانون ہے ایک تو بالکل کالا قانون, ہمیں اس پہ بالکل بہت بڑا اعتراض ہے, اعتراضات ہیں. اس قانون کا استعمال, اس کا طریقہ کار, اختیارات کا غلط استعمال, قانون کا غلط استعمال. اب کل جو کچھ ہوا وہ عباسی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس آف اے پروونشل اسمبلی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی. قانون علیم خان کے خلاف بھی اسی طرح سے استعمال ہوا. نہیں, اب میں ایکچولی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے, اور میں کبھی نہیں کہوں گی کہ علیم خان کے گھر میں بھی گھسنا چاہیے تھا, ان کے بھی بچوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے. نو, ان کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا, اچھی بات ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. جب ان کے گھر میں ریڈ نہیں ہوا, ان کی فیملی کو اس طرح ہراساں نہیں کیا گیا, تو آغا سراج صاحب کی فیملی کو اس طرح ہراساں کیوں کیا گیا؟ ڈفرنس آف ہاؤ یو ٹریٹ. اس میں جو سندھ والے جو معاملہ ہے, جو بار بار سندھ کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ بڑا تشویش. سندھ کا ذکر نہیں, یہ پاکستان کا ذکر ہے. واٹ از فیڈریشن؟ 4 فیڈریٹنگ یونٹس آف پاکستان. You disturb this federating unit, Pakistan will get disturbed. So it is the Pakistan part, not the Sindh part. KP کے چیف منسٹر کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے. بالکل, ڈیفینس منسٹر کے خلاف چل رہی ہے. آج اسپیکر صاحب بول پڑے کہ میں صاحب ہوں, ان کو ملنا پڑا. خلاف چل رہی ہے, پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف چل رہی ہے. ان کے خلاف تو ہے. صوبے والی بات امپورٹنٹ ہے, میں ذرا چاہوں گا اس پر بریک کے بعد بات کریں.
हमें भी पता है, तो अब वो तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, ये ताल्लुक सिंध से क्यों जोड़ा जा रहा है शाजिया मरी साहब? अब इसमें तो देखें आपका भी एक मौक़िफ़ है कि करप्शन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई, बट ये जो सारी डिबेट पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, इसमें बार बार जिक्र आ रहा है सिंध का। क्या आप लोग सबाइयत को हवा दे रहे हैं? क्या है, क्यों पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है कि विफाक और सिंध का झगड़ा है, ये कोई और दूसरा मामला नहीं है? देखिए रहमान, आई थिंक इसको रंग ये दिया जाता है ताकि एक प्रेशर बिल्डअप हो पीपल्स पार्टी पे, खुसूसन क्योंकि हमारी वहाँ अक्सरियत है, वहाँ हुकूमत है, तो हमें बार बार सिंध कार्ड का ताना दिया जाता है। मेरे लिए फेडरेशन इज द 4 फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें के सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है। ये 4 फेडरेटिंग यूनिट्स रिकग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और दीगर इलाकों के साथ, लेकिन ये फेडरेटिंग यूनिट्स है पूरी शक्ल में। अब आप एक फेडरेटिंग यूनिट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके कस्टोडियन को, वो कस्टोडियन जो कि तमाम वहां 168 मेंबर्स है सिंध असेंबली के, उनका कस्टोडियन है आगा सिराज दुरानी साहब। उनको अगर कुछ हो जाता है तो आगा सिराज दुरानी साहब इज रिस्पॉन्सिबल for the safety or the presence of that member of even one member in the house, ठीक है ना? ये जिस तरह यहाँ नेशनल असेंबली में कस्टोडियन, बट अगर उस कस्टोडियन पे करप्शन का कोई इल्जाम हो तो फिर क्या किया? देखिए इल्जाम है ना, आपने खुद कहा इल्जाम है, इल्जाम है, अभी तक कोई केस भी नहीं बना, कोई रेफरेंस भी नहीं बना। आप डिफरेंस देखते हैं, कि ऐसे लोग हैं जी, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था और वो नहीं गए। उन्होंने आज बोला है कि ऐसा कोई मुझे, अच्छा, नैब का ये कहना है कि 3 दफा जो है वो उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने कहा है अब इस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। चले ये भी हो गया। हम JIT वाले मामले में देख रहे हैं, आज JIT ने खत लिखा है कि हम महकमों से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, वो जो फेक अकाउंट्स केस में, वो कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं। जी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि तमाम रिकॉर्ड शेयर किया जा रहा है। अब देखिए, बात ये है कि इट्स देयर साइड ऑफ द स्टोरी। अब जहां तक सवाल पैदा होता है आगा सिराज दुरानी साहब का, उनको इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया ना जी। हम ये इस्लामाबाद पिंडी एक नेक्सस है, एक हम जोड़ते हैं क्योंकि माजी में बहुत कुछ यहां से मिला है और तारीख बताती है। मैंने बनाई नहीं है तारीख, आई कांट राइट हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री ने बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं। तो हिस्ट्री के अंदर इस इलाके से, पिंडी हो, इस्लामाबाद का रीजन हो, तो एक तासुर मिलता है। इस तासुर को मजबूत नहीं करना चाहिए था। अगर आगा सिराज दुरानी साहब पर इल्जाम था तो वो इल्जाम की हद तक था। वो एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। गिरफ्तारी वाला मामला जो है वो गिल्टी पहले करती है और इनोसेंस बंदा फिर अपनी साबित करने के लिए तब तक एतराज नहीं होता जब तक केस चल रहा हो। एतराज उस वक्त आता है, ये हमने शहबाज शरीफ वाले केस में भी देखा जब गिरफ्तारी हो। बट नसीम जरा साहब, नहीं, हमें कोई दोहरा म्यार है सिंध के हवाले से रवैये पे हमें नहीं, गिरफ्तारी वाला मैं कह रहा हूँ, जब केसेस चल रहे हैं तो केसेस पर कोई एतराज नहीं करता। हमें केसेस पर भी है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं। मतलब आप बताएं कि रहमान, आपके पास एक ऐसी गाड़ी आई है, आप साबित करें कि ये गाड़ी किस तरह आपके पास है। इस तरह तो बेशुमार केसेस बन जाएंगे। दोहरा म्यार है सिंध में, सिंध के हवाले से। देखिए शाजिया, लॉ तो नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ द हाउस 100% बात दुरुस्त है, बट क्या कोई लॉ है जो कहता है उनको नहीं आप पकड़ सकते? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ कि आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये इश्यूज हैं तो दे शुड बी रिफ्लेक्टेड इन लॉ। लॉ तो नहीं प्रिवेंट करता कि आप उठा नहीं सकते स्पीकर को, अगर करता है तो उस लॉ को इन्वोक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात है कि दोहरा मयार है या कुछ, नैब एक तरीकाकार है, नैब जिस तरह से उठा रहा है, ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से इनको उठाया है आगा सिराज दुरानी साहब को, किसी और को इस तरीके से नहीं उठाया। अच्छा, जहां तक आपकी बात है कि उनको यहां से पिंडी इस्लामाबाद से उठाया है, उनका नैब का एक आया है जी जवाब के वहां सिक्योरिटी बहुत होती है इसलिए हमने उनको यहां से उठाया है। अब बात यह है कि नैब का जो तरीकाकार है और ये क्या इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, नैब में ये नहीं होता। 9A में ये नहीं एक्सेप्टेबल। 9A में तो ये है कि यू कैन बी अरेस्टेड के लिविंग बियॉन्ड योर मींस, एसेट्स बियॉन्ड चेयरमैन के पास इख्तियार है, चेयरमैन आपको कहते रोना तो यही है ना कि नहीं तो कानून आप कानून तब्दील करें, लेकिन टॉक शो के लिए टाइम है, हमारे पास कानून बनाने के लिए टाइम नहीं। चांद साहब किसी और को बोलने दें। असल में बात ये है कि नहीं रवाज है ये ना कहे, लेकिन बहरहाल नहीं, मेरा ख्याल है कि लेकिन बात यह है कि आपने इस वक्त जो नैब के चेयरमैन हैं
ان کی کمپلیٹلی ان کی ثوابدیدی ہے کہ کس کو کس وقت اٹھائیں کیسے اٹھائیں. نواز شریف صاحب کو نہیں اٹھایا تھا جب تک کہ کیس آگے نہیں چل رہا. صاحب کو نہیں اٹھایا. نہیں, لیکن ایک بات میں شازیہ کو یاد کراتی رہوں کہ شازیہ جب جی آئی ٹی بنی تھی اور جی آئی ٹی نے آ کے پیناما کیس پہ کیا تھا, آپ لوگوں نے اس کا اتنا کہا تھا اتنی زبردست ہے, ویل ڈن. تو میرا مطلب کہ سب کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے. چند صاحب اور عباس صاحب آپ سے پوچھتا ہوں ایک بریک کے بعد. مجھے تھوڑا سا ایڈ کر لیں دیجیے. بریک کے بعد کر لیں بات. بریک کے بعد آپ پتہ نہیں آئیں گے اس طرح. ضرور آئیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. شازیہ صاحب ٹائم ذرا کم ہے, مختصراً آپ بات کر لیں. پھر میں ایکچولی نسیم نے جو بات کی ہے کہ اسپیکر کو کوئی امیونٹی حاصل ہے کیا, میں آرٹیکل 248 کا سہارا نہیں بھی لوں گی. میں کہوں گی ٹھیک ہے, وہ اگر نیب اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے جا رہی ہے اور جینوئنلی جاتی ہے, شفافیت کے ساتھ جاتی ہے, تو نیب ان سے کویسچننگ کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو وہ طریقہ کار کہ ان کو کس طریقے سے اریسٹ کیا گیا, دوسرا ان کے گھر میں کس طریقے سے ریڈ کیا گیا. میں یہ دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کس کے گھر میں حکومتی اراکین کی آپ بات کریں, ایک ہی علیم خان کا ہی مثال ہے نا آپ کے پاس, اور تو کوئی نہیں. میں آپ کو لسٹ دے سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا, بہت مثال دے سکتے ہیں. میں کہتی ہوں وہ بھی غلط ہے. I am not saying اچھا ہوا کہ ان کو گرفتار کیا گیا. I'd say کہ وہ بھی اگر اس میں بھی کوئی طریقہ کار میں کوئی پرابلم ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اگر نہیں, اگر آغا سراج کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے اور ان کے خاندان اور پتہ ہے I don't know آپ کو کتنی ڈیٹیلز پتہ ہے, باقاعدہ بدتمیزی کی گئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ, روڈ بیہیویئر. یہ کون کر سکتا ہے, یہ کون چند صاحب, یہ چیک اینڈ بیلنس اگر یہ پروگیٹو ہے نیب کے ہیڈ کا تو پھر ان کو اپنے پروگیٹو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ طریقہ کار پر کون چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ سب کے اوپر حاوی ہے. سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے. اب پارلیمنٹ لاز اگر لاز کو نہ چھیڑے, لا اپنے ہم نہ بنا سکیں, یہ ہماری نالائکی ہے. ہمارے لوگوں نے تو ہمیں ووٹ دیے قانون سازی کے لیے, لوگوں نے اس پارلیمنٹ بنائی ہوتی ہے کہ آپ نے قانون. آپ کے پاس ابھی ہیں ویسے 3-4 سال. میں ایک بات سنوں, میری بات سنیں. باقی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے آج کیا پریس کانفرنس. اچھا اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ عدل تو ہونا چاہیے. عدل سے تو آپ جب بھی ہٹیں گے معاشرے قائم نہیں رہتے. عدل ضروری چیز ہے, عدل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. باقی تاریخ سے ہمیں سیکھنا ضرور چاہیے. اگر ان دو سینئر پارٹی نے کوئی سیکھا ہے تو سیکھے کا تجربہ ہمیں بتا دیں. اگر انہوں نے جنہوں نے 3 دفعہ حکومت کی ہے یہ اپنے تجربے کی روشنی میں گائیڈ کر دیں. رحمان, اس پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے جو پریس کانفرنس کی, شازیہ آپ نے بھی سنی ہوگی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب یہ ان کا ذوالفقار مرزا صاحب کا مسئلہ ہوا تھا تو پنجاب پولیس ان کے کہنے کے مطابق ہمارے گھر کی دیواریں ٹاپ کے آئی تھی, تو یہ چیزیں جب روکنی چاہیے, غلط بات ہے, روکنی چاہیے. اگر تو ماضی میں بھی کسی یہ غلط کام ہوا تو وہ بھی غلط تھا, اور اگر آج ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہم لوگ سیاسی ضرور ہیں, ہمیں ایک دشمنی کی پیر اترنا نہیں چاہیے. بدقسمتی ہے کہ جو چاند صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس پارلیمان کا کام اور پارلیمان سے یہ رستہ نکلے گا, اور پارلیمان نہیں بیٹھ کے کرنا ہوگا. قانون اگر ہم کسی صورت میں نہیں کر سکے تو یہ ذمہ داری ہم سب کو لینی پڑے گی اور لیں گے. ابھی دیکھیں نا 6-7 مہینے ہو گئے, کوئی ایک بل بھی نہیں آیا. یہ جو نئی حکومت آئی تھی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا ماحول انہوں نے اتنا خراب کر دیا. ایک لفظ پہ دے دیں کہ اگر وہ ٹاک شو میں بھی آتے ہیں تو وہی الزام. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.